بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مدد ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید ابوالحسن الشاذلی کی زغوان پہاڑی پر خلوت نشینی۔ سید ابوالحسن الشاذلی شاذلہ نامی گاؤں میں جو قیروان اور تیونس کے درمیان واقع ہے اس میں مقیم ہو گئے تو سب سے پہلے آپ کی صحبت میں شامل ہونے والے ولی کامل صاحب کشف و کرامات ابو محمد عبداللہ بن سلامہ الحبیبی تھے، اور حضرت شاذلی نے انہی کی رفاقت میں جبل زغوان کے ایک غار میں کافی عرصہ تک خلوت نشینی اختیار فرمائی، جو آپ کے لیے روحانی عبادات کا نہایت مقدس و بابرکت دور تھا۔ اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت سے روحانی لطائف اور کرامات کا اظہار ہوا کرتا تھا۔ شہرت لقب شاذلی۔ حضرت ابوالحسن شاذلی فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رب تعالیٰ کی خدمت میں التجا کی، اے میرے پروردگار، آپ نے مجھے شاذلی شہرت کیوں عطا فرمائی ہے، جب کہ میں شاذلہ سے تو نہیں ہوں، جس پر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے علی، میں نے تجھے شاذلہ کی نسبت سے شاذلی نام نہیں بلکہ انما انت الشاذ لی، یعنی المفرد لخدمتی و صحبتی، تو وہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو لوگوں سے صرف میرے لیے الگ تھلگ کر لیا ہے۔ لوگوں سے ملاقات اور ابتلاء و آزمائش۔ حضرت ابوالحسن شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حکم کے بعد میں تیونس شہر میں داخل ہوا اور مسجد البلاد کے قریب عرضی سکونت اختیار کی۔ میرے ارد گرد علماء و فضلاء اور اولیاء اللہ کی جماعت اکٹھی ہوگی، جو سب کے سب اپنے وقت کے صاحب کرامات اولیاء تھے۔ پھر عوام الناس کی کثیر تعداد بھی میرے حلقہ ارادت میں داخل ہونا شروع ہوگی، جس میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ خلق کثیر جمع ہوگی۔ جب ان سب باتوں کا علم تیونس کے قاضی و فقیہ ابو القاسم البراء کو ہوا تو شیطان کے حملے سے حسد نے اسے آ گھیرا۔ پھر اس قاضی سے جو کچھ بن پڑا اس نے کیا۔ جب اسے ہر طرف سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تو سلطان تیونس ابو زکریا کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ سلطان سے کہا کہ اہل شاذلہ کا ایک شخص جو اپنے آپ کو فاطمی سادات کہلواتا ہے، اس کے ارد گرد علماء و فضلاء کے علاوہ عوام الناس کی ایک کثیر تعداد جمع ہوگی ہے، وہ آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی بغاوت کھڑی کر دے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔